مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز فجر کے تعلق سے چند مسائل لے کر حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت اور اس کے مسائل الگ الگ کلپوں میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ سامعین کو بہترین طور پر مسائل نماز سے آگاہی ہوتی رہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دونوں رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں۔ ان احادیث پاک سے فجر کی سنتوں کی بڑی افادیت اور عظمت ظاہر ہوئی، اور فجر کے اندر 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ رہتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت گویا کہ ماہ رمضان المقدس میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب فجر کے تعلق سے اور معروضات پیش ہیں انشاءاللہ تعالی، اسے ہم بغور سماعت کریں۔ سب سے پہلے فجر کی نیت سن لیں۔ نماز سنت کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی اللہ تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اور فرض نماز کی نیت کیسے کی جائے گی وہ بھی سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تعالی کے لیے، مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اب نماز فجر کے تعلق سے چند اہم مسائل پیش کیے جاتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ مردوں کے لیے فجر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کی جائے کہ ایسا اجالا ہو جائے کہ زمین روشن ہو جائے اور آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکیں۔ مردوں کے لیے اسفار میں نماز فجر ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں کوئی کمی واقع ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیات دوبارہ پڑھ سکے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے، باقی نمازوں میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تب پڑھیں۔ سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ فرض نماز کی جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل و سنت کا شروع کرنا جائز نہیں سوائے فجر کی سنت کے۔ فجر کی سنت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو جماعت سے ہٹ کر مسجد کے کسی حصے میں سنت اکیلا پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جاتی رہے گی تو سنت نہ پڑھے اور جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ سنت کے لیے جماعت کو چھوڑنا جائز ہے۔
کا سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کرے جو فرض اور واجب ہیں، سنن اور مستحبات کو چھوڑ دے، یعنی ثنا، تعوذ اور تسمیہ کو چھوڑ دے، اور رکوع اور سجود میں صرف ایک بار تسبیح پڑھنے پر اکتفا کرے۔ اگر فجر کے فرض پڑھ لیے اور فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی ہے تو آفتاب بلند ہونے سے پہلے سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں، اگرچہ فجر کا وقت وسیع باقی ہے۔ نماز فجر کے فرض سے پہلے سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی اور فرض کے بعد اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ فجر کی فوت شدہ سنتیں جب آفتاب بلند ہو جائے اس وقت ادا کرے، فرض کے بعد طلوع سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔ سنتوں کی قضا سورج طلوع ہونے کے کم سے کم 20 منٹ بعد پڑھے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اسی دن نصف النہار سے پہلے قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی قضا کرے۔ سنت فجر کے علاوہ کسی اور سنت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اگر فرض نماز کی قضا نصف النہار کے بعد اس دن کے بعد کرتا ہے تو اب سنت فجر کی بھی قضا نہیں، صرف فرض کی قضا ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض پڑھ رہا تھا کہ آفتاب طلوع ہونے کی وجہ سے فرض قضا ہو گئے تو قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے، صرف فرض کی قضا کرے۔ قضا نماز پڑھنے کے لیے طلوع کے بعد کم از کم 20 منٹ کا انتظار واجب ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں۔ طلوع فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت مسجد میں قضا نہ پڑھے کیونکہ لوگ نفل پڑھنے کا گمان کریں گے، اور اگر کسی نے ٹوک دیا تو بتانا پڑے گا کہ نفل نہیں قضا پڑھتا، اور قضا کا ظاہر کرنا منع ہے، لہٰذا اس وقت قضا کی نماز گھر میں پڑھے۔ ایک شخص کو غسل کرنے کی حاجت ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے اور وضو بنا کر نماز پڑھ لے، پھر غسل کرے اور سورج بلند ہونے کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، بلکہ طلوع آفتاب کے وقت سجدے تلاوت و سجدے سہو بھی ناجائز ہے۔ لیکن عوام الناس سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز قضا کرتا ہو تو اس کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ بعد نماز اس کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ تمہاری نماز نہ ہوئی، لہٰذا آفتاب بلند ہونے کے بعد پھر پڑھ لیں۔ آفتاب طلوع ہونے کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بہتر نہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت 20 منٹ تک تلاوت قرآن کے بدلے ذکر و درود شریف وغیرہ میں مشغول رہے۔ طلوع آفتاب کے وقت تلاوت قرآن مکروہ ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے فجر کے پیش کیے گئے ہیں، جو بہت اہم ہیں، لہٰذا اس کو بغور بار بار سماعت کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔